السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے 7 چیزوں سے گھر میں غریبی آتی ہے، یعنی 7 چیزیں ہمارے گھروں میں بے برکتی لاتی ہیں، غریبی لاتی ہیں، اور ان کاموں کے کرنے سے ہمارے گھروں میں خیر و برکت نہیں ہوتی۔ اور پیارے دوستو، اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ 7 چیزوں سے گھر میں برکت آتی ہے، خوشحالی آتی ہے۔ انسان 7 کاموں کو اگر کوئی کرتا ہے اپنے گھر میں تو اس گھر میں خیر و برکت ہوگی اور وہ گھر بہت ہی جلدی امیر ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، کہیں آپ ان 7 چیزوں میں گرفتار تو نہیں؟ ان 7 چیزوں سے گھر میں فقیری آتی ہے، غریبی آتی ہے، گھر میں خیر و برکت نہیں ہوتی، اور کہیں آپ ان 7 چیزوں کو تو نہیں چھوڑ دیتے جن سے گھر میں خوشحالی آتی ہے، امیری آتی ہے۔ ان 7 چیزوں کو کرنے سے انسان امیر ہو سکتا ہے۔ پیارے دوستو، آئیے ان 7 چیزوں کو سنتے ہیں جن سے غریبی آتی ہے، اور ان 7 چیزوں کو بھی سنتے ہیں جس سے گھر میں خوشحالی آتی ہے، امیری آتی ہے۔ پیارے دوستو، یہ ساری کی ساری باتوں میں سے اکثر باتیں حدیث سے ثابت ہیں۔ ان سب باتوں کو بتانے سے پہلے آپ سبھی سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن پر ضرور پریس کریں تاکہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہو سب سے پہلے اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت ملتا رہے۔ تو آئیے دوستو، ان 7 چیزوں کو سنتے ہیں جس سے غریبی آتی ہے، اور ان 7 چیزوں کو بھی سنتے ہیں جس سے گھر میں امیری آتی ہے، خوشحالی آتی ہے۔ نمبر 1، جلدی جلدی نماز پڑھنے سے غریبی آتی ہے، گھر میں خیر و برکت نہیں ہوتی، فقر و فاقہ آتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ مسجد میں جاتے ہیں، جلدی جلدی نماز پڑھ کر باہر آ جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، ایسا کرنے سے زندگی سے برکت ختم ہو جاتی ہے، گھر میں خیر و برکت نہیں ہوتی، غریبی آتی ہے۔ نمبر 2، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے غریبی آتی ہے، گھر میں خیر و برکت نہیں ہوتی۔ اسی لیے دوستو، ہمیشہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے بچنے کی کوشش کریں اور سنت طریقے سے ہی اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ نمبر 3، پیشاب کرنے کی جگہ پر وضو کرنے سے غریبی آتی ہے، فقیری آتی ہے، اور اس وجہ سے گھر میں خیر و برکت بھی نہیں ہوتی اور گھر کا سکون چلا جاتا ہے۔ چاہے آپ قرآن پاک پڑھنے کے لیے وضو کرتے ہوں یا آپ نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتے ہوں، تو جس جگہ پر آپ پیشاب کرتے ہیں وہاں پر کبھی بھی وضو نہ کریں، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کے گھر میں برکت نہیں ہوتی، کبھی خوشحالی نہیں آتی۔ نمبر 4، پیارے دوستو، کھڑے ہو کر پانی پینے سے گھر میں غریبی آتی ہے، گھر میں خیر و برکت نہیں ہوتی۔ پیارے دوستو، بیٹھ کر سنت طریقے سے پانی پینا سنت ہے، اور ہمیشہ بیٹھ کر ہی پانی پینے کی کوشش کریں، کھڑے ہو کر کبھی بھی پانی نہ پئیں۔ پیارے دوستو، پانی بیٹھ کر ہی پینا چاہیے، اور بیٹھ کر پانی پینے کے فائدے بہت سارے ہوتے ہیں۔ سائنس تو خیر آج اس کی تحقیق میں لگی ہوئی ہے اور بتا رہی ہے کہ بیٹھ کر پانی پینا چاہیے، اس کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں۔ پیارے دوستو، قربان جائیں ہمارے دین اسلام پر کہ ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا کہ بیٹھ کر پانی پینا سنت ہے۔ نمبر 5، منہ سے پھونک مار کر چراغ کو بجھانے سے گھر میں غریبی آتی ہے، فقر و فاقہ آتا ہے، اور گھر میں خیر و برکت بھی نہیں ہوتی۔ تو ہمیشہ ایک چیز کو یاد رکھیں کہ کبھی بھی چراغ کو اپنے پھونک کی ہوا سے، یعنی پھونک مار کر کبھی بھی نہ بجھائیں۔ نمبر 6، دانت سے ناخن کاٹنے سے گھر میں غریبی آتی ہے، اس گھر میں کبھی خیر و برکت نہیں ہوتی، کیونکہ بہت سے لوگوں کی اور خاص کر بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ دانتوں سے ناخن کو کاٹتے ہیں، تو ایسا کرنے سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ یہ بہت ہی زیادہ بری عادت ہے، تو ایسی غلطی کرنے والا بیمار ہو جائے گا، اور ایسا کرنے سے گھر میں خیر و برکت بھی نہیں ہوگی اور گھر کا سکون جاتا رہے گا۔ نمبر 7، دامن یا آستین سے منہ صاف کرنے سے گھر میں غریبی آتی ہے، گھر سے خیر و برکت چلی جاتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ دامن یا آستین سے منہ صاف کرتے ہیں، اس لیے دامن یا آستین سے کبھی بھی منہ صاف نہ کریں اور ہمیشہ اس سے بچنے کی کوشش کرتے رہیں۔ پیارے دوستو، اب ہم بات کرتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں جن 7 چیزوں کے کرنے سے گھر میں امیری آتی ہے، خوشحالی آتی ہے، خیر و برکت آتی ہے۔
नंबर 1, कुरान पाक की तिलावत करने से घर में खैर व बरकत होती है, अमीरी होती है, मालदारी होती है, खुशहाली होती है। और प्यारे दोस्तों, आप खुद ऐसे घर तलाश कीजिए और खुद जाकर देखिए कि जिस घर में रोज़ाना कुरान मजीद की तिलावत होती है उस घर में कितनी खैर व बरकत होती है, वहाँ क्या सुकून होता है। अगर आप भी मालदार बनना चाहते हैं, आप भी अपने घर में खैर व बरकत चाहते हैं, तो आपको भी रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए। नंबर 2, 5 वक्त की नमाज पढ़ने से। प्यारे दोस्तों, 5 वक्त की नमाज पढ़ने से खुशहाली आती है, घर में खैर व बरकत आती है और उस इंसान की ज़िंदगी में खुशियाँ आती हैं। और जो नमाज पढ़ते हैं 5 वक्त की, वो मालदार भी होते हैं, क्योंकि 5 वक्त की नमाज पढ़ने से इंसान के घर में खैर व बरकत आती है, अमीरी आती है, मालदारी आती है। अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं और आप भी ख्वाहिश रखते हैं कि आप भी मालदार लोगों में शामिल हो जाएं, तो आप सबसे पहले नमाजी लोगों में शामिल हो जाएं और 5 वक्त की नमाज पढ़ें। नंबर 3, अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करने से। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाता है कि अगर तुम शुक्र गुजारी करोगे तो बेशक हम तुम्हें ज़्यादा देंगे। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपके पास अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई नेमत है, बहुत सारी नेमत है या बहुत थोड़ी है, तो फिर भी आप अल्लाह तबारक व तआला का हमेशा शुक्र अदा करें। भले ही आपके पास कुछ भी ना हो, फिर भी आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, क्योंकि कोई ऐसा इंसान नहीं जिसके पास कुछ भी ना हो, क्योंकि उसे ईमान मिला। और सबसे खुशकिस्मत इंसान है जिसे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में जगह मिली है। तो हर चीज़ को लेकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने लगोगे तो अल्लाह ताला आपको इतना अमीर बनाएगा, इतनी दौलत से नवाजेगा कि आपकी ज़िंदगी में खैर व बरकत आ जाएगी। नंबर 4, गरीबों और मजबूरों की मदद करने से। प्यारे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह पाक आप पर करम करे, आपकी मदद करे, तो आप हस्बे तौफीक जो भी आपके पास है उसमें से एक गरीबों और मजदूरों की मदद ज़रूर करना। गरीब और मजबूर लोगों की मदद करने से अल्लाह तबारक व तआला दौलत में इजाफा करता है और उसमें खैर व बरकत अता करता है। और गरीबों और मजबूरों की मदद करने से इंसान अमीर हो जाता है, खुशहाली उसकी ज़िंदगी में आ जाती है, उसकी ज़िंदगी में खैर व बरकत आ जाती है। चाहे आप किसी भी तरह उनकी मदद करें, लेकिन उनकी मदद ज़रूर किया करें। नंबर 5, गुनाहों से माफ़ी मांगने पर। प्यारे दोस्तों, जो शख्स अपने गुनाहों की माफ़ी अल्लाह ताला से मांगता है तो बेशक अल्लाह बड़ा रहीम व करीम है, उसे माफ़ करता है और उसके गुनाहों को माफ़ करके उसको नवाजता भी है, उसको दौलत भी देता है, उसको इज़्ज़त भी देता है। तो हमेशा अपने गुनाहों की अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांगा करें। और अगर गुनाह की माफ़ी होने के बाद अगर आप भी दौलत पाना चाहते हैं, खैर व बरकत चाहते हैं, तो आप इस गुनाह को आइंदा कभी ना करें और ऐसी नीयत रखें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके घर में खैर व बरकत, अमीरी, मालदारी, इज्जत सब कुछ अता करेगा। आप उठते बैठते इस्तग़फ़ार पढ़ते रहिए। नंबर 6, माँ बाप और रिश्तेदारों के साथ अच्छा बर्ताव करने से घर में खुशहाली आती है, अमीरी आती है, मालदारी आती है। क्योंकि माँ बाप की खिदमत अगर आप करेंगे तो आपके साथ अच्छा सलूक होगा, तो माँ बाप आपके लिए हमेशा वैसी ही दुआ करते हैं। आप चाहे उनके लिए अच्छा सोचें या बुरा सोचें, तो जो माँ बाप होते हैं तो वो माँ बाप अपनी औलाद के लिए हमेशा दुआ करते हैं और माँ बाप की दुआ अल्लाह तबारक व तआला कभी रद्द नहीं करता। और जो रिश्तेदारों के साथ अच्छा बर्ताव करता है तो अल्लाह ताला उसको अपने नज़दीक रखता है और शख्स की ज़िंदगी में खुशहाली भर देता है और दौलत के रास्ते उसके लिए खोल देता है। नंबर 7, सुबह के वक्त सूरह यासीन और शाम के वक्त सूरह वाक़िया पढ़ने से अमीरी आती है, खुशहाली आती है। आप सुबह के वक्त सूरह यासीन की तिलावत कीजिए और शाम के वक्त मगरिब के बाद सूरह वाक़िया की तिलावत करें तो अल्लाह तबारक व तआला आपके रिस्क में बारिश की तरह बरकत देगा, बारिश की तरह रिस्क बरसेगा। ये कुल 14 चीज़ें हैं प्यारे दोस्तों, 7 चीज़ें जिनको करने से घर में गरीबी आती है और 7 चीज़ों के करने से घर में अमीरी आती है, खुशहाली आती है। प्यारे दोस्तों, एक दोस्त बताते हैं कि उन्होंने कल एक चीज़ एक बहुत बड़े आलिम से सुनी जो उन्हें बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगी। उसको शॉर्ट करके मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि हम अपनी दुकान हो या मकान या अपने से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ में खैर व बरकत ढूंढते हैं
اور کیوں نہ ڈھونڈیں، اگر ہماری زندگی میں برکت ہی نہ رہی تو یہ زندگی زحمت بن جاتی ہے۔ مال میں اگر برکت نہ ہو تو وہی مال آپ کے لیے نئی مصیبت کھڑی کر دے گا۔ اگر اولاد میں برکت نہ ہو تو آپ کی اولاد نافرمان رہے گی اور رحمت بننے کے بجائے زحمت بن جائے گی۔ اسی طرح آپ دوسری چیزوں کو بھی سمجھ لیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ برکت آپ کی زندگی میں کتنی اہم ہے۔ تو چلیے آپ کو کچھ اور باتیں بتاتے ہیں جن سے زندگی میں خیر و برکت حاصل ہو جائے گی۔ اگر آپ ان 3 چیزوں کو اپنے اندر پیدا کر لیں تو آسمان سے کوئی بھی خیر و برکت نازل ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس میں آپ کا حصہ ضرور رکھیں گے۔ نمبر 1، کوئی بھی کام کریں تو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ اللہ تعالیٰ وہی عمل قبول کرتے ہیں جو صرف اور صرف اسی کے لیے کیا جائے۔ نمبر 2، جو اپنے لیے پسند کریں وہی دوسرے لوگوں کے لیے بھی پسند کریں۔ پیارے دوستو، اگر تمہیں پسند ہے کہ لوگ تمہاری عزت کریں تو پہلے لوگوں کی عزت کرنا سیکھیں۔ تم چاہتے ہو نا کہ لوگ تمہارے لیے دعا کریں تو پہلے ان کو دعا دینے کے لیے تم اپنے ہاتھ اٹھاؤ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ آپ کی برائی پیٹھ پیچھے نہ کریں تو پہلے تم لوگوں کی برائیوں پر پردہ ڈالو۔ نمبر 3، روٹی کا جتنا ٹکڑا بھی آپ کے پاس موجود ہے تو اس میں اللہ کے لیے بانٹنا شروع کر دیں۔ یعنی اگر دن کی یا مہینے کی جتنی بھی تمہاری انکم ہے اس میں سے اللہ کے لیے کچھ نہ کچھ جتنا تم سے ہو سکے خرچ کریں اور لوگوں کی مدد کریں، ان کے برے وقت میں ان کے کام آئیں۔ اگر یہ کر لو گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے جو بھی خیر و برکت نازل ہوگی اللہ اس میں سے یہ 3 چیزیں کرنے والے کا حصہ ضرور لگائیں گے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔